اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمه العادون ولا یودی حقه المجتہدون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں سلسلہ دروس تفسیر سورہ مبارکہ جمعہ آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے، اور آج اس سلسلے کا 5واں درس ہے۔ الحمدللہ 4 دروس اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے ہیں، اور آج اس سلسلے کا 5واں درس ہے، اور ہم بلا کسی تمہید کے آپ کی خدمت میں گفتگو شروع کریں گے۔ گزشتہ سے پیوستہ ہونے کے لیے میں آپ کی خدمت میں چند چیزیں بیان کروں کہ سورہ جمعہ کی 6ٹھی آیت ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت فرمائی، اور آج ہم گزشتہ 5 آیات کی وضاحت ہو چکی ہے گزشتہ لیکچرز میں۔ آج 6ٹھی آیت سے ہم مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آیہ نمبر 6 سورہ مبارکہ جمعہ کی 6ٹھی آیت میں کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہودیوں سے بات ہو رہی ہے، جو یہود آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی بڑائیاں مارتے تھے، یا یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم جو ہے وہ نحن ابناء اللہ، کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، یا ہم اللہ کے زیادہ نزدیک ہیں، اللہ کے زیادہ حبدار ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی ہم وہ قوم ہیں جو جہنم نہیں جائے گی، اور اللہ کے نزدیک صرف ہم ہی وہ قوم ہے جو برگزیدہ قوم ہے، باقی تمام اقوام جو ہے وہ ذلیل و پست اقوام ہیں۔ یہ خیال یہودیوں کا تھا، اور اس آیت میں انہوں نے آ کر رسول اللہ کی خدمت میں جو آ کر ان یہودیوں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ ہمارا دوست ہے، اور ہم سے زیادہ برگزیدہ اور اللہ کے قریب کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 6 میں سورہ جمعہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا رسول اللہ کے ذریعے، اور کہا کہ اے حبیب ان کو کہہ دیجیے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، ان کو کہہ دیجئے کہ اے یہودیو اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو، یعنی اگر تم ہی فقط اللہ کے دوست ہو، فتمنوا الموت، فتمنوا الموت، اگر تم واقعاً اپنے دعوے میں سچے ہو، اللہ کے دوست ہو، اولیاء خدا تم ہو، ولی خدا ہو تم، اور اپنے دعوے میں اگر تم سچے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ گزشتہ درس سے پیوستہ ہونے کے لیے، گزشتہ سے پیوستہ کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک چیز بیان کروں کہ گزشتہ درس میں نے بیان کی تھی، لیکن یہاں میں مختصر سا اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کیونکہ اس میں کم وضاحت ہوئی تھی۔ اس آیت میں ہم اہل منطق کی بات کر رہے تھے گزشتہ درس میں، کہ اہل منطق، علماء منطق یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں
ایک قسم کا قیاس ہے، وہ اپنے باب استدلال کے اندر، منطق کے باب استدلال کے اندر دو طرح کے قیاس کا ذکر کرتے ہیں علماء منطق۔ ایک ہے قیاس اقترانی اور ایک ہے قیاس استثنائی۔ قیاس استثنائی کے اندر دو چیزوں کا لازمہ ہوتا ہے، اور وہ ہے مقدم و تالی۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں لیکن ذرا سی اور وضاحت کر کے آگے بڑھوں گا۔ مقدم و تالی، مقدم کہتے ہیں آگے، تالی پیچھے۔ یہاں پر باب استدلال کے اندر جو قیاس استثنائی ہے، اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جہاں مقدم ہوگا وہاں تالی بھی ہوگا، جہاں تالی ہوگا، تالی کے سمٹمز، تالی کی علامتیں جہاں ہوں گی وہاں مقدم بھی یقیناً ہوگا۔ جیسا کہ میں نے مثال دی تھی گزشتہ درس میں یہاں مثال دوں کہ مثلا کوئی سی بھی بیماری اگر انسان کو ہوتی ہے، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، شوگر ہو جاتی ہے، ہارٹ پیشنٹ بن جاتا ہے، ٹائیفائیڈ ہو جاتا ہے، کسی بھی بیماری میں خدا نخواستہ جب انسان جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے تو اس بیماری کی علامتیں ہوتی ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے جب آپ طبیب کو دکھانے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی فلاں اگر آپ کے اندر علامتیں، وہ آپ سے علامتیں پوچھتا ہے، سمٹمز پوچھتا ہے کیا ہیں۔ مثلا اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو اس کے حوالے سے پوچھے گا اگر ہارٹ کی تکلیف ہے، اگر آپ کو کوئی شوگر کا مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے ایکس وائی زیڈ، تو اس میں پھر پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کیا فلاں یہ علامتیں ہیں۔ اگر وہ علامتیں اس میں پائی جائیں تو پھر کہا جاتا ہے اگر یہ علامتیں ہیں تو یقیناً یہ بیماری ہے۔ یا اگر بیماری کو تشخیص دیا جاتا ہے، سب سے پہلے مشخص کیا جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے، تو پھر وہاں علامتیں بھی ہوں گی۔ بیماری مقدم ہے، علامتیں تالی ہے، علامتیں یعنی پیچھے ہیں، بیماری آگے مقدم ہے۔ تو جہاں علامتیں ہوں گی وہاں بیماری آٹومیٹکلی ہوگی، اور جہاں بیماری ہوگی وہاں یقیناً علامتیں بھی موجود ہوں گی، آٹومیٹکلی ہوں گی۔ تو اب یہ بات کی یہاں تک وضاحت ہوئی۔ باب استدلال سے ہم نے منطق کے آپ کی خدمت میں وضاحت کی، قیاس استثنائی کی۔ تو اب اس آیہ کریمہ میں سورہ مبارکہ جمعہ کی 6 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی طرح ایک مقدم اور تالی رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اے حبیب ان سے جا کے کہو اگر یہ اللہ کے ولی ہیں، کہ یہود جو تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے حبدار ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم ہی وہ قوم ہیں۔ اب اللہ کے حبیب کو اللہ نے کہا جاؤ ان سے جا کے کہو اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اگر یہ ولی ہیں، یہ جو ولی خدا کہا اللہ نے ان کو کہ اگر یہ ولی ہیں، تو اگر یہ ولی ہیں، یہ ولی ہو گیا تالی، تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ تمنائے موت کریں، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر موت کی تمنا کریں۔ موت ہے مقدم، اس آیہ میں موت ہو گئی مقدم اور ولی ہو گیا تالی۔ اگر موت کی تمنا کر رہے ہیں تو یقین ولی خدا ہے، اور اگر ولی خدا ہیں تو موت کی تمنا کریں گے۔ یعنی دونوں چیزوں کا لازمہ ہے، ساتھ ہیں۔ ولی خدا ہوگا تو موت کی تمنا یقیناً کرے گا، اور موت کی تمنا کر رہا ہوگا تو یقیناً ولی خدا ہوگا۔ تو یہاں پر مقدم و تالی ایک ساتھ ہے۔ اب اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ ولی خدا ہیں تو ان سے کہو موت کی تمنا کریں۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگلی آیت 7ویں، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم، کیونکہ انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے آگے پہنچایا ہے، اپنے اعمال جو انہوں نے بھیج دیے ہیں آگے، اس کی وجہ سے ان کو معلوم ہے کہ ہمارے اعمال کتنے گھٹیا ہیں، ہمارے اعمال کتنے خطرناک ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ولی خدا کہلائیں، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جنت جائیں، معلوم بھی ہے، لیکن دنیا کو برتری جتلانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ولی خدا ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ولی خدا ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن پھر خدا نے کہا کہ اے حبیب یقیناً یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اللہ تو جانتا ہے کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو آگے اعمال بھیجے ہیں یہ اس کا ان کو خوف ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کے حالات خوب جانتا ہے، ان ظالموں کی حرکتیں جانتا ہے، ان ظالموں کے اعمال جانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ولی خدا ہونے کے لیے موت کی تمنا ضروری ہے، اور موت کی تمنا جو کر رہا ہوں وہ ولی خدا ہوتا ہے۔ میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کروں گا پھر آگے بڑھوں گا کہ دیکھیں
موت کی تمنا کیوں ضروری ہے؟ یہ موت ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے میں یہاں وضاحت کروں کہ دیکھیں، موت کے حوالے سے مختلف تھیوریز، مختلف افکار اور مختلف نظریات دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ میں یہاں زیادہ لمبی تھیوریز نہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں چند تھیوریز پیش کرتا ہوں، یا یہ کہہ لیں کہ میں دو تھیوریز ایسی پیش کروں گا، موٹی موٹی تھیوریز جو دیگر لوگوں کی تھیوریز ہیں، اور پھر میں ایک تھیوری آپ کو اسلام کی پیش کروں گا موت کی۔ پہلی تھیوری تو یہ ہے موت کے حوالے سے کہ اس پہلی تھیوری کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ روح کا بدن سے رابطہ قیدی اور قید خانے والا ہے، اس لیے پرندے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ پرندہ جیسے پنجرے کے اندر قید ہوتا ہے، تو روح بدن کے ساتھ اس طرح ہے۔ اب یہاں پر موت ضروری ہے، موت ایک نعمت ہے۔ یہ فلسفہ یہ کہ یہ کہتے ہیں، یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ بھائی موت انسان کو جیسی آئے گی تو اس کی روح پنجرے سے نکل جائے گی، قید ہے ابھی، بدن کے اندر قید ہے تو یہ نکل جائے گی۔ ایک تھیوری یہ ہے۔ یہ تھیوری، اس کا قائل ایک ایرانی گزرا ہے، فلسفی تھا اپنے دور کا، بہت قدیم زمانے میں، اس کا نام تھا مانی۔ مانی یہ وہ تھا جس نے زرتشت مذہب کی بنیاد بھی ڈالی تھی، اور اس نے دعوی نبوت بھی کیا تھا بہرحال، اور اسی کا یہ نظریہ ہے کہ روح کا بدن سے، یہ مثلا یہ اسی نظریے کا قائل ہے۔ مانی نام ہے اس شخصیت کا، ایران کے اندر گزری یہ شخصیت قدیم زمانے میں، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس میں یہ کہتا ہے کہ روح کا، یہ اس نظریے کا قائل ہے، یہ تھیوری اب ہم سمجھانے کے لیے اگر کہیں تو یہ ایک تھیوری ہو گئی مانی کی تھیوری۔ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ روح بدن کے ساتھ پنجرے کی طرح قید ہے، جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے اور نکل جاتا ہے، تو روح بدن کے ساتھ اس طرح قید ہے۔ یہ کوئی پہلی تھیوری۔ دوسری تھیوری وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ اچھا، یہ مانی کی تھیوری میں یہ ہے کہ موت آنی چاہیے، جلدی آئے، موت آئے تاکہ انسان جلدی اس دنیا سے نکلے، یعنی پنجرے سے نکلے۔ یہ جو پنجرے کے اندر پرندہ قید ہے، پرندہ روح ہے، پنجرہ بدن ہے، یہ جلدی اس سے اس کو چھٹکارا ملے۔ یہاں موت تو ہے، لیکن ہم اس تھیوری کے اوپر ایک اس کی نقص بیان کرتے چلیں، ایک اس کا ضعف بیان کرتے چلیں۔ اس تھیوری کے اندر نقص یہ پایا جاتا ہے کہ یہاں موت تمنا والی چیز نہیں ہوئی، یا یہ کہہ لیں اگر تمنا والی بھی ہے تو معرفت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جلدی سے ہم ایک قید میں ہیں اور جلدی سے یہ بدن نکل جائے، بس مثلا روح نکل جائے۔ یہ ہو گیا موت کی ایک تھیوری۔ اگلی تھیوری جو موت کی ہے یہاں پر وہ یہ ہے، اس کے بالکل اگینسٹ ہے، اور یہ ہے مادی مکتب۔ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ مکتب والے کہتے ہیں، یہ تھیوری والے کہتے ہیں، یہ آئیڈیالوجی والے کہتے ہیں یہ مادی ہیں، بالکل یہ میٹرلسٹ ہیں۔ یہ تھیوری یہ ہے کہ زندگی کو موت پہ ترجیح دو، زندگی جیسی بھی ہو زندگی ملنی چاہیے، اور موت آنی ہی نہیں چاہیے، موت نہیں آنی چاہیے۔ یہ ایک مکتب، اس کا یہ بانی کہہ لیں، یہ تھا ایک شخصیت سی، اس کا نام تھا جالینوس۔ یہ ایک طبیب تھا اپنے دور کا، یہ بھی قدیم زمانے کا تھا، بہرحال قدیم زمانے میں ہزاروں سال پہلے جالینوس ایک طبیب تھا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ زندگی ملنی چاہیے اور زندگی ہونی چاہیے، موت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہتا تھا کہ مثلا اگر اس طرح کی بھی زندگی آپ کو ملے کہ آپ کو پورا آپ کا بدن جو ہے وہ گدھے کے پیٹ کے اندر چاک کر کے پورا بدن سی دیا جائے، اور صرف گردن آپ کی اتنی باہر رکھی جائے کہ آپ کو سانسیں آتی جاتی رہیں، تو ایسی زندگی بھی نعمت ہے اور مقدم ہے موت کے اوپر۔ یہ جالینوس کہتا تھا، یہ کہتا تھا بھائی ایسی زندگی بھی، یعنی اس کا کہنا تھا کہ بھائی ذلت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، رسوائی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، خواری کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن زندگی زندگی ہوتی ہے، حیات حیات ہوتی ہے، موت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک مادی مکتب ہے۔ اب میں نے آپ کو جو بتایا، ایک مکتب ہو گیا مانی کا مکتب، اس سے پہلے جو بتایا یہ ہو گیا جالینوس کا مکتب۔ یہ بالکل ایک جو ہو گیا یہ مثلا یہ کہہ لیں کہ یہ ہو گیا مادی مکتب، یعنی کہ ایک میٹرلسٹ، اور بہت سارے لوگ آج بھی اس کے قائل ہیں، آج بھی اس کے مثلا فالوورز موجود ہیں جو کہتے ہیں بھائی زندگی ہونی چاہیے بس جیسی بھی ہو۔ اس کے اگینسٹ ہو گیا مانی کا مکتب جو کہتا ہے کہ بھائی موت، پنجرے، روح جو ہے وہ بدن کے اندر قید ہے، اس کو جلدی آزادی ملنی چاہیے۔ ان دو تھیوریز کے درمیان میں اب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نظریہ اسلام، اسلام کی تھیوری، اور وہ یہ ہے کہ موت نعمت ہے اسلام کی نگاہ میں۔ اب لیکن یہاں مانی کے مکتب سے
تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے۔ مادی مکتب سے تو بالکل اگینسٹ ہو گیا اسلام۔ مادی مکتب یا جو جالینوس کا مکتب تھا اس سے تو ہماری آئیڈیالوجی ملتی ہی نہیں ہے، اسلام الگ ہوگی۔ لیکن یہ جو مانی کا مکتب ہے، آیا کیا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ روح جو ہے وہ ایک پنجرے کے اندر قید ہے، بدن ایک پنجرا ہے، روح وہاں قید ہے، روح جلدی سے نکلے تاکہ اس کو چھٹکارا ملے؟ آیا اسلام یہ تھیوری پیش کرتا ہے؟ جیسا کہ بعض لوگوں نے اسلام کو یہی سمجھا ہے، حتیٰ کہ میں اگر وضاحت کروں کہ بعض لوگوں نے تو اسلامک تھیوری اس کو سمجھا ہے۔ اسلام مثلا مبلغین اسلام نے بعض ایسی تبلیغ کی کہ انہوں نے کہا یہ روح پنجرے کی طرح قید ہے، اس کو جلدی آزاد ہونا چاہیے، دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے، جلدی سے یہاں سے ہم نکلیں اور پھر آخرت میں۔ لیکن یہاں توجہ سنیں، اگر دنیا پرستی سے، دنیا پرستی، میرے جملوں پر غور کیجیے گا، دنیا نہیں، دنیا داری نہیں، اگر دنیا پرستی کے لیے یہ جملے کہے گئے کہ بھئی جلدی ہمیں چھٹکارا ملے تاکہ ہم برزخ جائیں، اگلے عالم میں جائیں، پھر تو بہتر ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو اسلام اس کے، پھر تو اسلام کے مطابق ہے۔ لیکن اگر اکتاہٹ کے ساتھ، مجبوراً، یا اگر بغیر معرفت کی کہا جائے کہ بس جلدی ہم نکلیں اور ہم یہاں اکتا گئے ہیں، تنگ ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، تو پھر یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایسی تھیوری پیش نہیں کرتا۔ اسلام کیا پیش کرتا ہے؟ اب یہاں توجہ سنیں، اسلام کہتا ہے روح ایک جاودانی چیز ہے مگر قیدی اور قید خانے کی طرح نہیں۔ مثلا روح اور بدن کا رابطہ بڑا خوبصورت اسلام نے پیش کیا۔ روح کا بدن کے ساتھ رابطہ ہے، اس مادی عالم میں روح ہے بدن کے ساتھ، اور اس مادی عالم سے روح آگے جائے گی اگلے عالم میں جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں مانی کے مکتب کی طرح اسلام نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ روح کا رابطہ اس دنیا کے ساتھ ایسے ہے، یا موت کا زندگی کے ساتھ، یا روح کا جسم کے ساتھ، یا اس دنیا کے ساتھ رابطہ ایسے ہے جیسے کسان کا اپنی کھیتی کے ساتھ ہوتا ہے، شاگرد کا، اسٹوڈنٹ کا اپنے اسکول کے ساتھ ہوتا ہے، تعلیمی ادارے کے ساتھ ہوتا ہے، کالج کے ساتھ ہوتا ہے، یونیورسٹی کے ساتھ ہوتا ہے، مدرسے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا اب میں وضاحت کرتا ہوں، کسان کا کھیتی کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، کنیکشن کیسا ہے، تعلق کیسا ہے؟ کسان کا اپنی کھیتی کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ وہ اس کو بو رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ کھیتی رشد و نمو حاصل کر رہی ہے، گروتھ کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ یہ کنیکشن ہے کسان کا اپنی کھیتی کے ساتھ، بڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، یہ ہے کسان کا۔ اب اسٹوڈنٹ کا اسکول کے ساتھ کیسا ہے؟ اسٹوڈنٹ کا اسکول کے ساتھ رابطہ یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہاں پہ وہ رشد حاصل کر رہا ہے، کمال حاصل کر رہا ہے، اپ گریڈ ہو رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، گروتھ حاصل کر رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ اپنے اسکول کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ یعنی یہاں پر روح انسان کو جو ملی ہے، یعنی روح یعنی اصل وجود، اصلی وجود ہی روح ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ یہاں جو دنیا میں انسان آیا ہے، یہ جو حیات مادی اس کو یہاں پہ ملی ہے، اس دنیا کے اندر حیات شہود اس کو جو ملی ہے عالم شہود کے اندر، یہ روح بدن کے ساتھ ہے، مگر روح اپنے آپ کو گروتھ کرنے آئی، کسی منزل تک پہنچنے آئی، لقاء اللہ کے سفر کو طے کرنے آئی، کہیں جانے آئی ہے، رکنے نہیں آئی روح، بلکہ روح کہیں پہنچنی ہے، روح نے لازماً کہیں پہنچنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وجود دیا ہے۔ یہاں اب روح جب وہاں اس مقصد کو حاصل کرتی ہے تو اس مقصد کے رشد و نمو کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرتے 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 اس مقصد کو طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال رکھے، اعمال صالح، برے اعمال نہیں، اچھے اعمال۔ روح اور بدن کا رابطہ کیسے ہے؟ یہاں پہ میں آغا مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت جملہ نقل کروں گا۔ آغا مصباح فرماتے تھے کہ روح بدن کے ساتھ ایسے ہے جیسے قلم اور دوات، پین اور انک۔ بدن پین ہے اور روح اس کی انک ہے، سیاہی ہے، اور یہ دونوں مل کے جو چیز تحریر کریں گے، لکھیں گے، وہ اعمال ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ بدن کے بغیر انک کسی کام کی نہیں ہے، معذرت، پین کے بغیر انک کسی کام کی نہیں ہے، قلم کے بغیر سیاہی کسی کام کی نہیں ہے، اور سیاہی کے بغیر
قلم کسی کام کا نہیں ہے، سیاہی کے بنا، انک کے بنا پین کچھ نہیں لکھ سکتا. تو یہ انک اور پین دونوں کا کنیکشن بہت ضروری ہے، رابطہ. دونوں ملیں گے تو کچھ لکھیں گے. اور کہاں پہ لکھیں گے؟ اسی دنیا میں 20-22 سال، 25 سال، 30 سال، 60-100 سال زندگی جتنی ملی اسی میں لکھیں گے. اچھا، اب انسان جو اعمال کرتا ہے، نیک اعمال، نیک اعمال، نیک اعمال کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے. سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ نے ہر نیکی رکھی ہے، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی رکھی ہے. آپ نے اللہ کی راہ میں کسی کو راشن دے دیا، نہیں کی. آپ نے اللہ کے نام پر کسی کو صدقہ دے دیا، نہیں کیا. آپ نے اللہ کے نام پر اعمال بجا لائے، خالصتاً للہ، قربتاً اللہ، آپ نے اعمال بجا لائے. سب نیکیاں ہیں، سب نیکیاں کرتے رہے. نیکی بہت ساری نیکیاں ہیں، متعدد نیکیاں ہیں، بے شمار نیکیاں ہیں جو دین اسلام نے رکھی. لیکن ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے. بیمار کی عیادت کو جاؤ، نیکی ہے. کسی کے جنازے میں جاؤ، نیکی ہے. راہ چلتے آدمی کو راستہ دکھا دو، نیکی ہے. کسی کی مدد کر دو، نیکی ہے. راستے سے چلتے ہوئے ٹھوکر لگنے کا خدشہ ہو، پتھر ہٹا دو، نیکی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، سب نیکیاں ہیں. لیکن ہر نیکی کو اللہ نے ایک درجہ دیا، ایک مقام دیا، اور ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی رکھی ہے کہ اس سے افضل یہ، اس سے افضل یہ، اس سے افضل یہ. لیکن اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن جہاں پہ جا کے نیکی اینڈ ہو جاتی ہے، اینڈ بالکل آخری مرحلہ، اوج و عروج، نیکیوں کے اوج و عروج کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسی نیکی اللہ نے رکھی ہے کہ اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں رکھی. ایسی نیکی جس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی نیکی نہیں رکھی، کوئی عمل بہترین نہیں رکھا اس سے بڑھ کر. جہاں جا کے اعمال اپنی آخری منزل پہ پہنچ گئے، اس کو اللہ کے حبیب نے کہا اس نیکی کا نام اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا، شہادت، مقام شہادت. ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں شہادت سے بڑھ کر اللہ نے کوئی نیکی نہیں رکھی، اس سے اوپر کچھ ہے ہی نہیں. کوئی شہادت سے بڑھ کر اللہ کا لطف جب کسی پر ہوتا ہے، اللہ کے لطائف کے دروازے جب کسی کے اوپر کھلتے ہیں، اس کو توفیق دیتا ہے خدا اعمال کی. نماز پڑھنا توفیق الہی ہے، روزہ رکھنا توفیق الہی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا توفیق الہی ہے، حلال رزق کمانا توفیق الہی ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا حلال رزق کے ذریعے توفیق الہی ہے، مورالٹی اخلاق کے ساتھ لوگوں سے گفتگو توفیق الہی ہے، علم توفیق الہی ہے، عمل توفیق الہی ہے. لیکن یہ جب خدا کے لطائف کے دروازے جب کسی کے اوپر کھل جاتے ہیں، اور جب اللہ کے لطائف بالکل اوج و عروج پہ پہنچتے ہیں، تو پھر خدا اس کو ایک مقام عطا کرتا ہے، اور اس مقام کو قرآن شہادت کہتا ہے. فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو. یعنی تم اولیاء اللہ ہو، اگر تم اولیاء اللہ ہو، اللہ کے ولی ہو، اللہ کے لیے امور انجام دیتے ہو، تو پھر سب سے بڑی نیکی پہ جاؤ، سب سے افضل نیکی پہ جاؤ، اور وہ ہے شہادت. اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں. یعنی ایسے اعمال انجام دو کہ بڑھتے 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 تم نیکی کے اوج و عروج پہ پہنچ جاؤ. یہ شہادت کا مقام ہے. اسی لیے دین اسلام کیا مقام دے رہا ہے؟ فتمنوا الموت، موت کا مقام حاصل کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اولیاء اللہ کے بارے میں. لیکن یہاں توجہ سنیں، اولیاء اللہ کیا کرتے تھے موت کے لیے؟ موت کی تمنا اس لیے ہے، موت کی تمنا اس لیے ہے کہ یہ روح رشد و نمو کر رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے. اب یہ روح اس کی جانب جا رہی ہے جو اللہ ہے، جو اس کا خالق ہے. اس کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے یہ روح، لقاء اللہ کا سفر حاصل کرنا چاہتی ہے. تو اس کے لیے لقاء اللہ کے لیے، اس مقام لقاء اللہ کے لیے شہادت ضروری ہے، موت ضروری ہے. اور موت ضروری ہے، اور موت کے اندر بھی درجہ شہادت بہت ضروری ہے. تب جا کے لقاء اللہ کی منزل پہ پہنچے گا. آئیں آ کر دیکھیں اولیاء اللہ کا کیا پیغام ہے، اولیاء اللہ کیسی زندگی گزارتے تھے. آئیں آ کر دیکھیں. حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام چہارم، فرماتے ہیں کہ پروردگارا، بہت خوبصورت دعا ہے. امام فرماتے ہیں پروردگارا مجھے طول عمر دے. اب میں یہاں دیکھیں خوبصورت ایک میں آپ کی وضاحت کر دوں، بس جلدی جلدی میں وضاحت کر رہا ہوں. امام کہتے ہیں مجھے طول عمر دے. اب لمبی عمر مانگنا برائی نہیں ہے، اچھی چیز ہے. امام زین العابدین مانگ رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں مجھے طول عمر دے، لمبی عمر دے. لیکن یہاں توجہ سے سنیں، لمبی عمریں تو مانگ رہے ہیں، لمبی زندگیاں تو مانگ رہے ہیں، لیکن کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہاں امام زین العابدین سے سیکھیں.
امام علی ابن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے طول عمر دے، طول عمر دے، مگر یہ حیات جب تک تیری راہ میں تیری اطاعت میں صرف ہو اس وقت تک، اور جب یہ حیات میری حیات، زندگی انسانی حیات جب شیطان کی چراگاہ بن جائے تو پھر مجھے ایسی حیات نہیں چاہیے، ایسی طول عمر نہیں چاہیے۔ ایک مقام پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسن فرماتے ہیں کہ امام حسن کے بڑے خوبصورت امام فرماتے ہیں کہ اپنی دنیا میں اس طرح عمل کرو کہ گویا ہمیشہ رہنا ہے۔ توجہ سنیے، اپنی دنیا میں اس طرح عمل کرو گویا ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے عمل کرو جیسے ابھی مر جانا، جیسے رہنا ہی نہیں۔ اب یہاں توجہ سنیں، یہ کون سا مکتب ہے بھائی؟ اسلام مانی کا مکتب ہم نے پیش کیا، جالینوس کا مکتب پیش کیا۔ اب یہ اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ کیا اسلام کیا صرف یہ کہہ رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو جلدی سے نکل جاؤ اس دنیا سے؟ نہیں، اسلام کہہ رہا ہے اس دنیا میں جو تم کام کرنے آئے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بہترین ہدف دیا ہے وہ ہے روح کی تربیت۔ روح یعنی انسان کی پرورش، تربیت کے معاملے کی آیات گزشتہ گزر چکی ہیں، اور گزشتہ دروس میں آپ جا کے وہاں رجوع کر سکتے ہیں، تربیت کی وضاحت کی ہے ہم نے۔ لیکن یہاں توجہ سنیں، اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ، یہاں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اعمال اس طرح کرو، اپنی دنیا کے لیے اس طرح عمل کرو گویا تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے، یعنی پلاننگ کرو، بہترین پلاننگ کرو، بہترین پلاننگ کرو، اسکول بناؤ، کالج بناؤ، یونیورسٹیز بناؤ، مدارس بناؤ، ہسپتال بناؤ، اچھے اچھے کام کرو، نیک کام، ادارے بناؤ، ایسے کام کرو تم نے دنیا میں رہنا ہے، لیکن آخرت کے لیے ایسے عمل کرو گویا تم نے رہنا ہی ہے۔ آپ اس جملے کو سمجھیں، اسکول بناؤ، کالج بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، بہترین ادارے بناؤ، سب کچھ بناؤ جیسے تم نے دنیا میں رہنا ہے، لیکن اللہ کی خاطر بناؤ، خدمت خلق کے لیے بناؤ، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے۔ تو یہ ہو گیا اسلام کا ایک بیلنس پالیسی اسلام کی، یعنی ان مادہ پرست نہیں بن جاؤ، مال پرست نہیں بن جاؤ، اسلام کی بیلنس پالیسی ہے، یعنی کہ ایسا بناؤ کہ آپ، ایسا کیسا بنانا ہے آپ نے کہ لوگوں کی خدمت خلق کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے۔ تو بس عزیزان محترم، یہاں ہم سمجھیں فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو بھیجا ہے آگے، آگے کیا چیز جا رہی ہے؟ انسان ابھی اس دنیا میں ہے، لیکن آگے کیا منتقل ہو رہا ہے؟ برزخ کیا چیز منتقل ہو رہی ہے؟ ہمارے اعمال، ہم جو سوچتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں جو سوچ رکھتے ہیں، جو رویہ اپنائے ہوئے ہیں، وہ ساری سوچ اور یہ ساری چیزیں سب ڈیلیور ہو رہی ہیں، روز روز جا رہی ہیں۔ اللہ کے فرشتے جو مامور ہیں اس کام کے اوپر، ملائکہ، وہ روزانہ ہماری یہ سوچ، ہمارے اعمال جو ہم انجام دے رہے ہیں، اچھا ہو برا ہو، دونوں، وہ دونوں لے کر اگلے عالم میں منتقل کر رہے ہیں، جس کو برزخ کہتے ہیں، منتقل ہو رہا ہے۔ اب ہاں، ہم جیسے ہی وہاں پہنچیں گے ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، جیسے ہی ملک الموت آئے گا، روح قبض کرے گا، ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، ہم ہکا بکا رہ جائیں گے کہ یہ کیا چیزیں میرے سامنے؟ بتایا جائے گا بھائی یہ وہی ہے جو تم نے بھیجا تھا، تم نے بھیجا تھا۔ میں کہوں گا میں نے کیا بھیجا تھا؟ کیا تم نے روزانہ کی بنیاد پہ بھیجتے تھے کچھ نہ کچھ؟ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو اپنے ہاتھ سے بھیج رہے ہیں، جو بدکاریاں بھیج رہے ہیں، جو بد اعمال بھیج رہے ہیں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ہمیشہ موت کی تمنا تو اولیاء اللہ کرتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو صالح لوگ ہوتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کے حالات سے خوب واقف ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، اور اے حبیب آپ کہہ دیجئے تم جس موت سے فرار کر رہے ہو خود وہ تم سے ملاقات کرنے آنے والی ہے، موت تمہارے پیچھے وہ آنے والی ہے، اس کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے، جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے۔ بما کنتم تعملون، جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے۔ 8 آیات آپ کی خدمت میں آج ہم نے بیان کی ہے، اور اگلی 3 آیات رہ گئی ہیں، انشاءاللہ میں اگلے درس میں اس کو بیان کروں گا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔